ہمیں اپنے دکھوں کی وجہ سے تو رونا آتا ہے، پریشان ہے تو رونا آ گیا دعا میں، کوئی تکلیف ہے تو رونا آ گیا، بیماری ہے، بچے بیمار ہیں، کاروبار میں خسارہ ہے، یہ رونا تو آتا ہے۔ لیکن کبھی آپ کو یاد ہے یا مجھے یاد ہے کہ خالصتاً اللہ کی محبت میں ہم روئے ہوں؟ اے اللہ تیری محبت میں آج رونا آ رہا ہے۔ ایسے ہی کبھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خالصتاً عشق و محبت میں روئے ہوں اور تنہائی میں روئے ہوں؟ جم گھٹے میں تو آج کل دیکھا دیکھی میں بڑے ماحول پیدا ہو گئے ہیں، کبھی تنہائی میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں رونا آیا ہو؟ یہ آنسو گرنے چاہیے تھے۔ ہمارے اولیاء اور صلحاء اور ہمارے متقدمین جتنے بھی ہو گزرے ہیں، ان کی راتیں اللہ کے حضور رونے میں گزرتی تھیں۔ جہاں وہ مسلسل نماز پڑھتے تھے محراب میں، وہ جگہ رات کو تر ہو جاتی تھی۔ جن کی راتیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور اللہ کی بارگاہ میں خشیت اور خوف میں جن کی راتیں گزرتی تھیں، اب وہ راتوں والے لوگ کہاں ہیں؟ کہاں ڈھونڈے جائیں؟ وفاداری انسان کا در امتیاز ہے۔ یہاں ممکنہ تکالیف کے لیے اتنے لائے عمل تیار ہوتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہم درس کا خلاصہ لب لباب لے لیں کہ یہ 7 باتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آہستہ سے کوئی بات کرنی۔ سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں، یا اللہ میرا جی نہیں بھرا، اور حدیث صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ متقدمین میں بہت بڑے اولیاء اللہ ہو گزرے ہیں، اولیاء کاملین میں سے ہو گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زہد، ورع اور پرہیزگاری میں جو مرتبہ عطا فرمایا، وہ انتہائی خاصان خدا کو اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، خمس من علامات الشقاوہ، بدبختی کی، بدنصیبی کی 5 نشانیاں ہیں، 5 علامتیں ہیں۔ صوفیاء کی زبان میں بد نصیب کسے کہتے ہیں، بدبخت، بد نصیب اور برے نصیب والا کسے کہتے ہیں، یہ آپ اولاً یہ پہلے سمجھ لیں، تاکہ سیدنا فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ارشاد فرما رہے ہیں وہ صحیح طور پر سمجھ آ سکے۔ ہمارے ہاں بد نصیب وہ ہوتا ہے جس کا کاروبار اچھا نہ ہو۔ ہم بد نصیب اسے کہتے ہیں کہ جس کی گھریلو زندگی متاثر ہو۔ ہم بد نصیب اسے سمجھتے ہیں کہ جو سفر کرے تو اس کو سفر میں نقصان ہو، اس کا کوئی دوست نہ ہو، اس کا کوئی نگہبان نہ ہو، پریشان حال ہو۔ دنیاوی امور میں جس شخص کو نقصان اور گھاٹا آتا ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بد نصیب ہے۔ جو کاروبار شروع کرے اس میں اس کو خسارہ ہو جائے، جس فیلڈ میں وہ قدم رکھے اسی میں ناکام ہو، تو عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی بد نصیبی ہے، یہ محرومی قسمت شخص ہے، محروم نصیب ہے کہ دنیا میں اس کے نصیب کی حالت یہ ہے۔ حالانکہ اولیاء اللہ اور صلحاء کے ہاں ایسا شخص بد نصیب نہیں ہے۔ اولیاء اللہ کے ہاں بد نصیب وہ ہے کہ جو اللہ کی نگاہ رحمت سے گر گیا، اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت سے جو گر گیا اور اللہ تعالیٰ نے نگاہ رحمت اس سے ہٹا لی تو وہ محروم ہے۔ اور قرآن پاک کی اصطلاح میں ختم اللہ علی قلوبہم کا وہ استحقاق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر مہر لگا دی۔ تو سیدنا فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بد نصیب شخص کی 5 نشانیاں ہیں۔
وہ جو اللہ کی نگاہ رحمت سے گر گیا ہو اور اللہ تعالیٰ نے نظر رحمت اس سے ہٹا لی ہو، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے جو دور ہو گیا ہو، ایسے بد نصیب شومی قسمت، محرومی نصیب اور محروم قسمت کی 5 نشانیاں ہیں، 5 علامتیں ہیں۔ اب ہر ایک کی تفصیل آپ سماعت فرماتے جائیں، اور ہم میں سے ہر شخص اپنا احتساب کرتے ہوئے، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے یہ دیکھے کہ خدا نہ خواستہ ان 5 نشانیوں میں سے کوئی نشانی مجھ میں تو موجود نہیں۔ 5 نشانیاں خدا نہ خواستہ وہ 5 یا ان میں سے چند یا ان میں سے کوئی ایک کہیں مجھ میں تو نہیں، اگر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، سچے دل سے معافی مانگ لیں، اور جس بات کی وجہ سے وہ ہم سے ناراض ہے، ہمارا رب، ہمارا مالک اللہ تعالیٰ جس بات کی وجہ سے ہم سے ناراض ہے، یا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رنجیدہ ہیں، ہم اپنی غلطی کی تلافی کر لیں، معافی مانگ لیں۔ عام بندوں سے معاف کرانا اور معافی مانگنا اور پھر معافی مل جانا بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان ہے۔ ان کی بارگاہ میں سچے دل سے، ندامت اور شرمندگی سے جو کوئی بھی حاضر ہو جائے تو یہ بارگاہ تو منتظر ہے، ان بارگاہوں میں انتظار کیا جاتا ہے ایسے سچی توبہ کرنے والوں کا، ان کو دھتکارا نہیں جاتا، ان کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، ان کو دور نہیں کیا جاتا، ان کے آنے پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی توبہ پر، بندے کے رجوع کرنے پر، اپنے رب کی طرف میلان پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت خوش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس توبہ کرنے پر اور رجوع کرنے پر اس کی رحمت مسرت کا اظہار کرتی ہے، اس کی رحمت مسکراتی ہے۔ اور ارشاد فرمائے کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی مسافر ہو، اپنے اونٹ پر سفر کر رہا ہو، سارا ساز و سامان زاد راہ زاد سفر کا ساز و سامان اسی اونٹ پر ہو، پانی کا مشکیزہ بھی اسی پر ہو، کھانے پینے کا سامان بھی اونٹ پر بندھا ہوا ہو، وہ آرام کرنے کے لیے کہیں ٹھہرے اور رکے، اور جب اس کی آنکھ کھلے تو وہ اپنا اونٹ نہ پائے، اس کا اونٹ گم ہو جائے، اونٹ جہاں اس نے باندھا تھا، ٹھہرایا تھا، وہاں اس کو اونٹ نہ ملے۔ اس نے بڑی کوشش کی اونٹ کو ڈھونڈنے کی، محنت کے بعد، مشقت کے بعد اونٹ نہ ملا۔ دوسری طرف پیاس بھی ہے، پیاس کی شدت ہے، اور اس قدر پیاس ہے کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے زبان سوکھ گئی۔ اب وہ شخص جب ہر طرف سے تھک ہار گیا، پیاس کی شدت نے اس کو بے حال کر دیا، اب وہ اس انتظار پر کہ اب موت ہی آئے گی، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، کوئی اور مسافر بھی نہیں کہ جس کی مدد لی جا سکے، دور دور تک آبادی نہیں کہ جہاں زندگی کی کوئی رمق اور امید باقی ہو، زندگی سے مایوس اور زندگی سے نا امید ہو کر وہ زمین پر لیٹ جائے کہ اب موت ہی آئے گی اور اس کے سوا کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس کو تھوڑی سی آنکھ لگے، اور پھر جب وہ آنکھ کھولے تو اس کو اپنا اونٹ اپنے ساز و سامان کے ساتھ نظر آ جائے، اس اونٹ کو دیکھنے پر، اس اونٹ کے نظر آ جانے پر جس قدر اس کو خوشی ہوگی، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے، اس بندے جو گناہوں کی دلدل میں، گناہوں کے اندھیروں میں دور نکل چکا ہو، اور پھر واپس پلٹ کر جب اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس شخص کہ جس کا اونٹ گم ہو گیا ہو، گم شدہ اونٹ ملنے پر اس کو جس قدر خوشی ہوتی ہے، اللہ کو اس سے کہیں زیادہ اپنے گناہگار بندے کی توبہ پر اس کی رحمت کو خوشی ہوتی ہے۔ 5 نشانیاں بد نصیبی کی ہیں، بدبختی کی ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دنیاوی امور میں تو خوش بخت ہیں، خوش نصیب ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ہم بد نصیب ہو چکے ہوں۔ ہمارے ہاں بد نصیبی کا امتیاز علیحدہ ہے،
اور شریعت میں، تصوف میں، اللہ اور اس کے رسول کے ہاں بد نصیبی کا تقاضا کچھ اور ہے، بد نصیبی کا توازن اور میزان کچھ اور ہے۔ ارشاد فرمایا کہ سیدنا فضیل ابن عیاض نے کہ عند اللہ اور عند الرسول وہ شخص بد نصیب ہے کہ جس کا دل سخت ہو گیا ہو۔ القسوۃ فی القلب، کساوت قلبی، دل کی سختی، دل کی سختی یہ بد نصیبی کی پہلی علامت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے ہاں بدبختی کی پہلی علامت ہے کہ دل سخت ہو جائے۔ اس کی بڑی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ ہم میں سے 90% لوگ دل کی سختی کا شکار ہیں، بشمول میرے اور ہم سب کے جتنے ہم اس وقت موجود ہیں۔ ہم کساوت قلبی کا شکار ہیں، بد نصیبی کا شکار، بد نصیبی کی پہلی علامت کساوت قلب، دل کی سختی کا شکار ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو چند مثالیں آپ کی بارگاہ میں پیش خدمت ہیں۔ کسی شخص کو جان بوجھ کر نقصان پہنچا دینا، اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ میری وجہ سے اس کو نقصان پہنچا ہے، دل میں غم کی کیفیت نہ آئے، دل میں احساس پیدا نہ ہو کہ میری وجہ سے اس کو نقصان پہنچا ہے، ایسا کیوں ہوا، اگرچہ انجانے میں نقصان پہنچا ہے مگر میری وجہ سے کیوں پہنچا۔ اگر دل میں یہ احساس پیدا نہیں ہوتا، اور نہیں ہوتا، حقیقتاً بھی نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص دل کی سختی کا شکار ہو چکا ہے، دل اس کا سخت ہو چکا ہے۔ اور جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف دیکھیے اور ان کی طرف غور کیجئے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنی ذاتی خواہش جو کہ ضروریات سے علاوہ ہوتی، اپنے چوپایوں کو، سواری کے جانوروں کو تکلیف نہیں دیتے تھے۔ ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مچھلی کھانے کی خواہش کا اظہار کیا کہ آپ کو مچھلی کی طلب ہو رہی ہے، تو آپ کے خادم نے آپ کو بتائے بغیر وہ اونٹ پر سوار ہو کر گئے اور کہیں سے مچھلی کا بندوبست کر کے لائے، اور ان کو معلوم تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور پوچھیں گے اور تفتیش فرمائیں گے، لہٰذا انہوں نے اونٹ کا پسینہ وغیرہ پونچھ دیا تاکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتہ نہ چلے۔ سیدنا عمر فاروق کی خدمت میں مچھلی پیش کر دی۔ آپ نے کھانے سے پہلے پوچھا کہ کہاں سے لائے ہو؟ عرض کی کہ حضور آپ نے خواہش کی تھی تو میرے دل نے چاہا کہ آپ کی خواہش پوری کروں، سو آپ تفصیل میں نہ جائیں، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے آپ تناول فرمائیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے اور جو اونٹ عام طور پر سواری کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اس کے پاس گئے، اور جو اس کے پسینہ وغیرہ چھپایا گیا تھا آپ نے اس کو غور کر کے معلوم کر لیا، اور آپ نے انتہائی ناراضگی کا انداز اپناتے ہوئے ارشاد فرمائے کہ ایک عمر کے مچھلی کھانے کی خواہش کے لیے تم نے اونٹ کو تکلیف دی، عمر فاروق کی ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے تم نے ایک بے زبان جانور کو تکلیف دی، اور آپ بہت پریشان ہو گئے اور آپ نے وہ صدقہ کرنے کا حکم دے دیا۔ فرمایا کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کی تلافی ہو جائے۔ تو صحابہ کرام ایک بے زبان جانوروں کو بھی تکلیف نہیں دیتے تھے، اور ان سے ان کی تکلیف بھی گوارا نہیں تھی، اس لیے کہ وہ قساوت قلب نہیں بلکہ رقت قلب، دل کی نرمی کی نعمتوں سے مالا مال تھے۔ کسی کا دکھ دیکھ لیتے تو ان سے دکھ دیکھنا گوارا نہ ہوتا، فوراً اس دکھ کا مداوع کرتے، ایثار اور قربانی اور ایثار تک کی کیفیتیں رونما ہو جاتی۔ اپنا کھانا کسی بھوکے کو دیکھتے تو اپنا کھانا اس کو دے دیتے، خود بھوکے رہ جاتے، خود پیاسے ہوتے، مگر کسی کو زیادہ ضرورت ہوتی تو اپنی پیاس پر اس کی پیاس کو ترجیح دیتے۔ تو قساوت قلب، دل کی سختی، یہ ہے کہ رحم دلی نہ ہو۔ دل کی سختی کی علامتوں، دل کی سختیاں بھانپی جا سکتی ہیں کہ رحم دلی نہ ہو، خیر خواہی نہ ہو،
ایک رشتہ دار اگر پریشان حال ہے اور ہماری تھوڑے بہت تعاون سے، مدد سے اس کی پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم گھر میں، اپنے گھر میں اور اپنی زندگی میں مشغول ہیں، تھوڑی بہت بھی معاونت، مدد مالی یا جانی یا کسی طریقے سے بھی نہ کر سکیں، تو یہ سختی، دل کی سختی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ قساوت قلب ہے۔ ہماری صرف ضروریات نہیں، خواہشات نہیں، بلکہ خواہشات سے بہت آگے تک ہم جا چکے ہیں۔ دوسری طرف ہمارے ہی ماں باپ یا بہن بھائی یا رشتہ دار وہ بنیادی ضروریات سے محروم ہیں اور ہم ان کے لیے کچھ کوشش بھی نہیں کر پا رہے۔ یہ دل کی سختی نہیں تو اور کیا ہے؟ دل کی سختی سمجھنی ہو تو ایک اور نشانی سے سمجھیے کہ دل کی سختی کا ہم شکار ہیں۔ قرآن پاک کی آیات براہ راست سنتے ہیں، تفسیر میں نہیں صرف ترجمہ سنتے ہیں، اور احادیث بار بار سنتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے دل پر کوئی اثر انگیزی نہیں ہے۔ قرآن پاک کی آیات، احادیث، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تغیر نہیں۔ اور دوسری طرف صحابہ و اہل بیت اور اولیاء اور صلحاء ایسے بھی ہو گزرے ہیں جو صرف زندگی میں انہوں نے ایک ہی آیت سنی، ایک ہی آیت نے ان کی زندگی کو بدل ڈالا۔ بعض دفعہ ایک آیت سنتے تھے اور مسلسل آنسو گرتے گرتے رہتے تھے، اور پھر آنسو زندگی بھر نہیں تھمتے تھے۔ خود حضرت فضیل ابن عیاض کا بھی یہی معاملہ ہوا۔ جب آپ نے ایک قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کو آیت پڑھتے ہوئے سنا، کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا؟ الم یأن للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے ان کے دل پگھل جائیں، ان کے دل لرز جائیں، اور ان کے دل متوجہ ہو جائیں۔ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا؟ یہ آیت سنی اور اس کے بعد قلبی کیفیت ایسی بیدار ہوئی، قلب ایسا بیدار ہوا کہ ساری زندگی اللہ کی یاد میں گزار دی۔ تو دل کی سختی یہ بد نصیبی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں بار بار التجا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دل کی سختی سے بچا، اے اللہ ہمارے دل کی زمین نرم رہے، ہمیں رقت قلب عطا کر، دل کی نرمی ہمیں عطا فرما دے۔ اور یہ عبادات میں خشوع و خضوع کی بنیاد ہے۔ یہ بات نوٹ فرمائیے، عبادات میں خشوع و خضوع کی بنیاد وہ دل کی نرمی سے ہے۔ جس کا دل نرم ہو، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں خشوع، خضوع، انہماک، روحانیت، برکت، لطافت عطا فرماتا ہے۔ اور جس کا دل سخت ہو، وہ بس فرضی تلاوت کرتا ہے، فرضی نماز پڑھتا ہے، فرضی خیرات کرتا ہے، ساری نیکیاں اس کی ظاہری ہیں، حقیقت تک رسائی کم ہوتی ہے۔ تو سیدنا فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دل کی سختی یہ بد نصیبی کی پہلی علامت ہے۔ ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ مسجد نبوی شریف کی کافی توسیع ہو چکی تھی، آپ نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز کے دوران، تلاوت کے دوران، نماز پڑھانے کے دوران آپ پر رقت طاری ہو گئی، یعنی رونا، گریہ و زاری طاری ہو گئی، رونا شروع ہو گئے، اتنا روئے۔ صحابہ و تابعین فرماتے ہیں کہ مسلسل رونے کی وجہ سے آپ الفاظ ادا نہیں کر پا رہے تھے، مسلسل رونے کی وجہ سے الفاظ ادا نہیں کر پا رہے تھے، اور آپ کے رونے اور آہو زاری کی آواز، آہو بکا کی آواز، تابعی فرماتے ہیں کہ میں پچھلی صف میں تھا مسجد نبوی شریف میں بالکل آخری صفوں میں کھڑا ہوا تھا، آپ کے رونے کی آواز مجھے وہاں تک پہنچ رہی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی ہوں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ جب قبر کو دیکھتے تھے تو آپ اس قدر روتے جاتے تھے، اور آنکھوں سے مسلسل ایسے آنسو گرتے تھے کہ جہاں مسلسل آنسو گرتے وہ جگہ تر ہو جاتی۔ بلت ثرا کے لفظ آتے ہیں کہ زمین کا وہ حصہ جہاں مسلسل آنسو گرتے وہ تر ہو جاتا۔ دل کی سختی
کی لپیٹ میں ہیں ہم، دکھے لوگوں کے دکھوں کا احساس نہیں، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کا احساس نہیں۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو لوٹ مار کرنے والے لوگ ہیں، آئے دن وارداتیں، آج کل پھر حالات پھر خراب ہیں، آئے دن وارداتیں کرتے ہیں، کوئی ساتھ میں بچہ ہے، بچی ہے، گھر والے ہیں، تو ہم عام طور پر آپس میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کس قدر سخت دل لوگ ہیں۔ تو ہر بیماری کا سٹیج ہوتا ہے، وہ اس بیماری کے آخری سٹیج پر ہوں گے، لیکن اس بیماری میں ہم بھی مبتلا ہیں، قساوت قلب کا ہم بھی شکار ہیں۔ وہ بڑے بڑے جرائم کر رہے ہیں، ان کو دوسروں کا احساس بالکل نہیں رہا، اور ہمارے اندر بھی احساس مر گیا ہے۔ خواتین کی عادت ہے کہ عام طور پر شادی بیاہ اور تقریبات میں اچھے اچھے لباس پہنتی ہیں۔ اگر خوشی میں شریک ہونے کی نیت ہے تو اچھی بات ہے، شریعت اس سے منع نہیں کرتی، لیکن اگر دوسرے کا دل دکھانا مقصود ہے، دوسرے کو نیچا دکھانا مقصود ہے، خاص طور پر اسی خاندان کے وہ گھرانے جن کی آمدنی کم ہے، ذرائع آمدنی کم ہے، ان کے پاس وسائل کم ہیں، صرف ان کو نیچا دکھانا مقصود ہے، تو یہ قساوت قلب نہیں تو اور کیا ہے؟ دوسرے کو اذیت دی جا رہی ہے خام خواہ۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر گھر میں اچھی چیز لاؤ، کوئی فروٹ پھل لاؤ، تو چھل کے باہر یوں ہی نہ پھینک دیا کرو، اس کو چھپا کر رکھا کرو۔ بہت گہرائی والی بات ہے، آپ اس کو سمجھیے اور سنیے۔ وہ نیک صالح شخص تھے، وہ کہتے تھے کہ گھر میں اگر کوئی اچھی چیز پھل فروٹ لے کر آئے ہو، آپ نے کوئی ایسی چیز کھانے پینے کی منگوا لی ہے، تو اس کے ریپر اور اس طرح کی چیزیں باہر کوڑا دان میں یوں ہی نہ پھینک دو۔ ہو سکتا ہے کہ پڑوس کے بچوں کے پاس پڑوس کے لوگوں کے پاس، پڑوسیوں کے پاس اس قدر ذرائع نہ ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو وہ چیزیں دلا سکیں، تو ان کے بچے پریشان ہوں گے، ماں باپ کو کہیں گے، ان کے ماں باپ دکھی ہوں گے۔ تو ہمارے اولیاء اور صلحاء اور ہمارے برگزیدہ لوگ تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی نوٹ کرتے تھے۔ ابھی ایک معمولی سی بات ہے بظاہر، اور یہاں تو ہم جان بوجھ کر دوسروں کو جلا رہے ہیں، جان بوجھ کر دوسروں کو نیچے دکھا رہے ہیں۔ آج کل نئے نئے گھر خریدے جاتے ہیں، ان کو خوب ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، اچھی بات ہے، اپنا گھر ہے، ڈیکوریٹ کریں، لیکن گھر کے بعض افراد کی نیت یہ ہوتی ہے کہ باہر سے جو رشتہ دار آئیں گے تو تھوڑا ان کو پتہ چلے گا کہ ہم کس اسٹیٹس کے مالک ہیں، ہمارا اسٹیٹس ظاہر ہوگا۔ آپ اسٹیٹس ظاہر ہونے کی بات کر رہے ہیں، بعض گھروں میں آپ کے اس عمل کی وجہ سے کہ آپ اپنے اسٹیٹس ظاہر کرنے میں سارا اپنا اثاثہ لگا رہے ہیں، بعضوں کے خاندانوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، بچے ماں باپ سے تقاضے کرنا شروع ہو جاتے ہیں، امور خانہ داری کے امور پورے نہیں ہو رہے ہوتے اور وہ گھر کے سربراہ سے کئی مطالبات رکھ دیتے ہیں۔ تو محترم معزز سامعین کرام، تھوڑا بہت سمجھنے کی بات ہے کہ کسی کو دکھ چھوٹا دیا جائے یا بڑا دیا جائے، دکھ تو دکھ ہے، پریشانی پریشانی ہے، ہماری ذات سے کسی کو اذیت نہیں پہنچنی چاہیے۔ دوبارہ اس بات کی وضاحت کر دینا ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ گھر خریدنا، اس کو اچھا رکھنا، اس کو خوب سنوارنا، ڈیکوریٹ کرنا شریعت میں منع نہیں ہے، لیکن نیتوں کا بڑا عمل دخل ہے۔ لہذا گھر میں آنے والے مہمانوں کو اس طرح عزت دی جائے جیسا کہ وہ بادشاہ ہوں۔ گھر میں آنے والے مہمانوں کو اس طرح اور ان کے ساتھ اس طرح رویہ نہیں رکھنا چاہیے کہ ہم ان کو اپنا کچھ آپ دکھانا چاہتے ہیں۔ تو قساوت قلب یہ بدبختی کی پہلی نشانی ہے، پہلی علامت ہے۔ فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں کہ وہ شخص بدبخت اور بد نصیب ہے جس کا دل سخت ہو گیا۔ لہذا آیات کا اثر نہ ہونا، احادیث کا اثر نہ ہونا، نیک اچھی محفلوں میں بیٹھ کر بھی نیک نہ ہونا، یہ دل کی سختی کی نشانی ہے۔ گناہ کریں اور گناہ کا احساس نہ ہو، یہ سختی کی نشانی ہے۔ ایک شخص ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، اس کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، جان بوجھ کر فراڈ کر رہا ہے، اور ایک بار نہیں
دن بھر میں کئی لوگوں کے ساتھ اس نے کاروبار کا رویہ اور طریقہ یہی اختیار کیا ہوا ہے کہ کئی لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، کئی لوگوں کے ساتھ چیٹ کرتا ہے، ان کو فریب دیتا ہے، اور صبح رات کو سکون کی نیند اگر سو جائے، ایسا شخص بدبخت اور بد نصیب ہے کہ دل کی سختی کا شکار ہے۔ اس کو اتنا بھی احساس نہیں ہوا کہ کسی مسلمان کو دکھ دیا ہے، اس کے ساتھ خیانت کی ہے۔ جب اس کو معلوم ہوگا کہ میرے ساتھ تو دھوکہ ہوا ہے، وہ کتنا پریشان ہوگا۔ اور اگر یہی معاملہ آپ کے ساتھ ہو جائے، یعنی اس شخص کے ساتھ جس نے دوسرے کو دکھ دیا اور سکون کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اگر یہی معاملہ اس کے ساتھ ہو جائے تو پھر یہ بلبلا اٹھتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا اور ایسا کیوں ہوا۔ آپ کے ساتھ تو ایک بار ہوا ہے اور آپ نے کئی بار دوسروں کے ساتھ کیا ہے، اس وقت آپ کو احساس نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رحم دلی اور خیر خواہی نہیں رہی۔ دوسری بات فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں، تھوڑا سا آواز کم کریں۔ سیدنا فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری بات ارشاد فرماتے ہیں، الجمود فی العینین، آنکھوں میں جمود آ جائے، آنکھیں خشک رہیں، آنکھوں سے کبھی اللہ کی محبت میں آنسو ہی نہ گرے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں کبھی آنکھوں سے آنسو نہ گرے، ایسے ہی اپنے گناہوں اور آخرت کی فکر میں کبھی آنکھوں سے آنسو نہ گرے، مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا اس فکر میں کبھی آنکھوں سے آنسو نہ گرے۔ یہ آنسو گرنے چاہیے تھے۔ ہمارے اولیاء اور صلحاء اور ہمارے متقدمین جتنے بھی ہو گزرے ہیں، ان کی راتیں اللہ کے حضور رونے میں گزرتی تھیں۔ جہاں وہ مسلسل نماز پڑھتے تھے محراب میں، وہ جگہ رات کو تر ہو جاتی تھی، ان کے مسلسل آنسو گرنے کی وجہ سے تر ہو جاتی تھی، اور وہ جگہ دوسری جگہوں سے بالکل نمایاں نظر آتی تھی۔ سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ ایک دفعہ اپنے عبادت خانے میں عبادت کر رہے تھے، گیلری میں اوپر عبادت کر رہے تھے بالا خانے پر، اور جہاں آپ نماز پڑھ رہے تھے سجدے میں، آپ اس قدر اس رات روئے کہ مسلسل آنسو گرنے کی وجہ سے چند قطرے نیچے گرے، بالا خانے سے گیلری سے نیچے گرے۔ وہاں سے اتفاقاً ایک شخص گزر رہا تھا، جیسے ہی اس کے سر پر یہ جسم پر قطرہ پڑا تو اس نے آواز دے کر پوچھا کہ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک؟ تو سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ نے روتے ہوئے ارشاد فرمائے، پانی ناپاک ہے، یہ گناہگار کے گناہوں کے احساس میں آنسو گرے ہیں، یہ ناپاک ہیں، جا کر اپنا جسم پاک کر لینا۔ تو جن کی راتیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور اللہ کی بارگاہ میں خشیت اور خوف میں جن کی راتیں گزرتی تھیں، اب وہ راتوں والے لوگ کہاں ہیں؟ کہاں ڈھونڈے جائیں؟ یہ زمین اب ایسے لوگوں کو ڈھونڈ رہی ہے کہ کوئی تو اللہ والا ایسا ہو، حضور کی امت میں کوئی تو ایسا ہو جو رات کو اٹھ کر میری پشت پر چند آنسو اللہ کی محبت میں گرائے۔ ہمیں اپنے دکھوں کی وجہ سے تو رونا آتا ہے، پریشان ہے تو رونا آ گیا دعا میں، کوئی تکلیف ہے تو رونا آ گیا، بیماری ہے، بچے بیمار ہیں، کاروبار میں خسارہ ہے، یہ رونا تو آتا ہے۔ لیکن کبھی آپ کو یاد ہے یا مجھے یاد ہے کہ خالصتاً اللہ کی محبت میں ہم روئے ہوں؟ اے اللہ تیری محبت میں آج رونا آ رہا ہے۔ اس رونے میں جو لذت ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں لذت نہیں۔ ایسے ہی کبھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خالصتاً عشق و محبت میں روئے ہوں اور تنہائی میں روئے ہوں۔ جم گھٹے میں تو آج کل دیکھا دیکھی میں بڑے ماحول پیدا ہو گئے ہیں، کبھی تنہائی میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں رونا آیا ہو؟ اس رونے میں جو لذت ہے وہ کسی میں نہیں۔ اگر یہ رونا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص پر بد نصیبی مسلط ہے۔ سیدنا فضیل ابن عیاض ارشاد فرماتے ہیں، الجمود فی العینین، آنکھوں سے اگر آنسو نہ رہے، آنکھوں میں اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آنسو گرنا ختم ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب دل سخت ہو گیا ہے۔ لہذا ہم اپنی روٹین بنائیں کہ ہفتے میں کم سے کم ایک بار محاسبہ اور مراقبے میں بیٹھ جائیں، علیحدہ کمرے میں بیٹھ جائیں جہاں کوئی نہ ہو،
اور اللہ کو خاص طور پر یاد کریں، اللہ کے احسان یاد کریں، اللہ تیری یہ نعمت، تیری یہ نعمت، تیری یہ نعمت، اور میری بندگی کہاں کھڑی ہے؟ میں تو دنیا کا ہو کر رہ گیا، اللہ تو نے یہ احسان کیا، یہ احسان کیا۔ اس طرح احسان شمار کرتے جائیں، خود بخود آنکھوں سے آنسو گریں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ذہن میں لائیں اور یہ دیکھیں کہ میری نسبت، امتی ہونے کی نسبت آپ سے ہے۔ یا رسول اللہ، میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میں آپ کا امتی ہو سکوں، یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ مجھے آپ کا امتی بنا دیا ہے۔ جب اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کریں گے، خود بخود حضور کے عشق میں رونا آئے گا۔ تو سیدنا فضیل ابن عیاض ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دوسری بد نصیبی کی علامت ہے، اور تیسری یہ ہے قلت الحیا، شرم و حیا ختم ہو گیا ہے۔ شرم و حیا کا ختم ہو جانا یہ بدبختی کی علامت ہے۔ آنکھیں پھاڑ کر جو شخص خواتین کو، محرمات کو بد نگاہی کرے، ڈھکے چھپے لفظوں میں عرض کروں، جو شخص لوگوں سے بھی حیا نہ کرے کہ ادھر ادھر عوام ہے، پبلک ہے، اللہ کا حیا تو اپنی جگہ رہا، جس کو اللہ کی مخلوق کا حیا ختم ہو گیا اور انتہائی جرت، دیدہ دلیری کے ساتھ وہ بد نگاہی کر رہا ہے، اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ بدبخت ہے ایسا شخص اور بد نصیب ہے کہ جو سب کے سامنے بھی بد نگاہی کرے، اور بدبختی کی انتہا درجے کی علامت ہے کہ بد نگاہی کرے اور گناہ نہ سمجھے۔ بد نگاہی گناہ ہی نہ رہا جس کی نظر میں، کتنی بڑی بدبختی کی علامت ہے۔ صحابہ کرام میں تو بعض ایسے صحابہ وہ گزرے ہیں جن کی نگاہیں اوپر اٹھتی ہی نہیں تھی، یعنی آنکھوں میں حیا تھا تو ادب بھی تھا۔ اب دیکھیے کہ شرم و حیا آنکھوں میں نہ رہی تو آنکھوں میں ادب بھی نہ رہا۔ ہمارے بڑے بوڑھے ماں باپ کے سامنے جب بیٹھتے تھے تو نگاہ اوپر نہیں اٹھتی تھی، خواہ وہ جوان ہی ہو جاتے، شادی شدہ ہو جاتے، برسر روزگار ہو جاتے، لیکن ماں باپ کے سامنے نگاہ اس طرح اٹھے کہ جس سے حیا ظاہر نہ ہو، ایسا ممکن نہیں تھا۔ اب تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ ماں باپ اولاد ہو اور اولاد ماں باپ ہوں، اس طرح کا رویہ اور طرز اور طریقہ ہے ہمارے ہاں اولاد کا اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ یعنی جب اولاد خاص طور پر جب اپنی جاب پہ اپنا کاروبار کر لے، پھر تو وہ اپنے آپ کو اولاد کے دائرۂ کار میں سمجھتے نہیں۔ ہم تو برسر روزگار ہو گئے ہیں، ہم تو اپنا خرچہ نکال رہے ہیں، ہم تو اپنی جمع پونجی جمع کر رہے ہیں، ہمارا خرچہ تو ہم نے خود اٹھا لیا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ماں باپ کی ادب و احترام ختم ہو گیا؟ تو سیدنا فضیل ابن عیاض فرما رہے ہیں کہ ادب ختم ہوا ہے شرم و حیا کی کمی کی وجہ سے، اور وہ آنکھوں میں نہیں ہے۔ شرم و حیا آنکھوں میں ختم ہو گیا ہے۔ قلت الحیا، شرم و حیا کا کم ہو جانا۔ اللہ تعالی ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے حیاؤں کو سلامت رکھے اور ان کو ہمیشہ عفت مآب رکھے۔ اس فیلڈ میں اور اس دائرہ کار میں جو بھی تباہی ہو رہی ہے اس کی بھی وجہ یہی ہے، شرم و حیا نہیں ہے، قلت حیا ہے۔ یہ 3 باتیں ہو گئیں، اور چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی کہ الرغبۃ فی الدنیا، دنیا کا حرص و ہوس، جس پر دنیا کا حرص و ہوس طاری ہو جائے وہ سمجھے کہ بدبختی کی علامتیں اس پر حاوی ہو گئی ہیں۔ ایک شخص کو 40 سال ہو گئے، نماز میں کوئی اس کی بہتری نہیں آئی، 40 سال میں جو نماز پڑھتا تھا اس میں کوئی بہتری نہیں آئی، اور 40 سال وہ یہ ضرور کوشش کرتا رہا ہے ہر دن اور ہر روز کہ میرا کاروبار بہتر سے بہتر ہو، یعنی کاروبار کو بہتر بنانے کی فکر اسے ہر دن تھی، اور نماز جو 40 سال سے پڑھ رہا ہے بس ویسی ہی، اس میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ نماز کو بھی تو بہتر بنانا چاہیے تھا، لیکن نماز کو بہتر نہیں بنایا، اس لیے کہ الرغبۃ فی الدنیا، دنیا کی رغبت زیادہ ہے، دنیا کی طرف دھیان زیادہ ہے۔ کبھی اس کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں نے کبھی اللہ کی بارگاہ میں میں نے دنیا تو مانگی ہے، کبھی اللہ سے اللہ کو بھی مانگا ہے، کبھی اللہ کی بارگاہ سے اللہ کے رسول کو مانگا ہے، کبھی اللہ کی بارگاہ سے آخرت مانگی ہے کہ اللہ آخرت میں اپنے پیاروں کی سنگت عطا کر دینا، مانگی ہے، یہ اس کی کوشش کی ہے۔
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہماری دعاؤں کا اکثر حصہ دنیا کے طلب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ الرغبۃ فی الدنیا ہم پر طاری ہے۔ دنیا کی رغبت، دنیا کی طرف میلان، دنیا کا حرص و ہوس زیادہ ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں زیادہ عبادت گزار بننے کے خواہش مند تو کبھی نہیں رہے، مگر یہ ضرور خواہش مند رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں سہولتیں اور دنیا کی آسائشیں زیادہ سے زیادہ دے دے۔ مانگیں، اللہ سے مانگیں، اسی سے مانگنا چاہیے اور بار بار مانگنا چاہیے، لیکن یہ کیا توازن ذرا دیکھیے کہ سوچ کا کتنا فرق آ گیا ہے۔ یہ سوچ کا فرق ہمیں بتا رہا ہے کہ دنیا کی رغبت زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کم ہے۔ اور پانچویں بات ارشاد فرمائی، طول عمل، لمبی لمبی امیدیں رکھنے والا شخص بد نصیبی میں مبتلا ہے۔ دنیا کے امور کے ساتھ لمبی لمبی خواہشیں وابستہ ہیں، لمبی لمبی امیدیں وابستہ ہیں، یہ کر لوں، وہ کر لوں، وہ ہو گیا تو پھر یہ کر لوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جس قدر خواہشات دنیا کے ساتھ وابستہ رکھتا ہے، اتنی تو اس کی زندگی بھی نہیں ہوتی، اتنی تو اس کی زندگی بھی نہیں ہوتی جتنی خواہشات وہ دنیا سے وابستہ رکھتا ہے۔ وہ سوچ رہا ہوتا ہے 10 سالوں کا فیوچر سوچ رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کے پاس 10 منٹ بھی نہیں ہوتے۔ حضور سید غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، بعض لوگوں پر تعجب ہے کہ ان کا کفن تو بازاروں میں آ چکا ہے، ان کی قبریں کھودی جا چکی ہیں، گور کن ان کی قبریں تیار کر چکے ہیں، لیکن وہ زمین پر قہقہے لگا رہے ہیں۔ اگلے لمحے ان کی موت آنی ہے، لیکن وہ اپنی موت سے بے خبر ہیں، اپنی موت سے غافل ہیں۔ لمبی لمبی امیدیں رکھنے والا شخص کبھی بھی آخرت کی تیاری نہیں کر سکتا۔ دنیا کے ساتھ لمبے لمبے طویل طویل فیوچر پلاننگ رکھنے والا شخص دنیاوی امور کے ساتھ، اور آخرت کو پس پش ڈال دینے والا شخص کبھی بھی آخرت کی تیاری نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم مولوی اور علماء کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ بار بار تنبیہ کریں، بار بار تنبیہ کریں، بار بار تنبیہ کریں، اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی، خود کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی۔ یہ ایک سفر ہے، اس سفر میں ہم بھی آپ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بھی سیدھے راستے پر رہیں اور آپ لوگوں کو بھی کھینچ کر سیدھے راستے پر کرتے رہیں کہ بھائی سیدھا راستہ یہ، ادھر ادھر نہ جاؤ۔ ادھر ادھر کوئی توجہ کرے تو پھر اس کی توجہ دلا دی کہ بھائی کہاں دیکھ رہے ہو، سیدھا راستہ یہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ ادھر ادھر بھی راستے ہیں مگر وہ شیطانی راستے ہیں، سیدھا راستہ وہی ہے جو صراط مستقیم ہے۔ تو بار بار یاد دہانی ہوتی رہے اور بار بار ہم یاد دہانی کرتے رہیں اور کراتے رہیں، تو اس سے یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ بہتری آتی رہتی ہے۔ تو ان 5 باتوں کو دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ سیدنا فضیل ابن عیاض رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 من علامات الشقاوہ، بدبختی کی 5 نشانیاں ہیں۔ پہلی القسوۃ فی القلب، دل کا سخت ہو جانا۔ دوسری الجمود فی العینین، رونا نہ آئے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، گناہوں کے خوف سے، آخرت کی فکر میں رونا نہ آئے۔ وقلۃ الحیاء، اور شرم و حیا ختم ہو جائے، کم ہو جائے۔ والرغبۃ فی الدنیا، دنیا میں رغبت زیادہ ہو۔ وطول العمل، اور دنیا کے ساتھ لمبی لمبی امیدیں جوڑے رکھنا اور اس بات میں مشغول رہنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سیدھے راستے پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدبختی اور بد نصیبی سے محفوظ فرمائے۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہر دم ہر لحظہ ہم پر اللہ تعالیٰ جاری ساری فرمائے۔ وفاداری انسان کا طر امتیاز ہے۔ یہاں ممکنہ تکالیف کے لیے اتنے لائے عمل تیار ہوتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہم درس کا خلاصہ آپ لب لباب لے لیں کہ یہ 7 باتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آہستہ سے کوئی بات کرنی، سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں
یا اللہ میرا جی نہیں بھرا. اور حدیث صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ